جب ہم حضور پاک کے روضہ مبارک پہ سلام پڑھتے ہیں بالکل اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ جب کوئی سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، اور جب دور سے درود پڑھتے ہیں تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں صرف دل میں پڑھیں، زبان سے نہ ہلے، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ زبان ہلانا ضروری ہے، جب تک زبان نہ ہلے ذکر ہوتا ہی نہیں۔ آج کل میڈیا جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے، تو پہلے کون سا علماء کے حق میں تھا؟ میڈیا ہمیشہ علماء کے خلاف، اہل حق کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا کسی اہل حق کو گالیاں ملے نہ سمجھ لو کہ وہ اتنا بڑا حق پر ہے۔ جو حق والا نہ ہو، حلوائی ہو، اس کو کوئی گالی نہیں دیتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب انگریزوں سے جنگ لڑی تھی، جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، تو جتنے حلوے والے تھے وہ مزے کر رہے تھے، ان کو جگیریں مل رہی تھیں، ان کو خطاب مل رہے تھے، کوئی شمس العلماء بن رہا تھا، کوئی سر کہلا رہا تھا، کوئی ڈاکٹر بن رہا، علماء حقہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا، علماء حقہ کو مالٹا کی قید میں ڈالا جا رہا۔ تو یہ تو ابتدا سے ہوتا آیا ہے کہ ہر اہل حق کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اگر کسی کو تکلیفیں نہ ملے نہ مانے کہ اس کے اندر کوئی کمزوری۔ کوئی پتہ نہیں قادری صاحب کہتے ہیں کہ پیٹ کا ایک دن میں ایک بار کھانا چاہیے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایک دفعہ کھاتا ہوگا، باقی اندر بیٹھ کے کھاتا ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوگا۔ یہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دو لقمے، حضرت جی کھاتے ہی نہیں، وہ دو لقمے لیتے ہیں، اندر بیٹھ کے 10 کلو کھا جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اسی قادری صاحب کا دیکھ لو۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت۔ ایک مولوی صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ مجھے اللہ نے خبر دے دی ہے کہ چونکہ حضور سرکار دو جہاں عمر مبارک 63 سال تھی، ہم نے تمہاری عمر بھی 63 سال کر دی تاکہ تم عاشق رسول ہو، تو حضور کی عمر کے مطابق تمہیں بھی موت آئے۔ اچھا، اب 63 سال جب گزر گئے تو موت تو نہ آئی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ دادا آپ تو ابھی ماشاءاللہ 63 کیا 65 سے بھی گزرے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ نے میری عمر اور بڑھا دی، اب اس کا کیا علاج؟ اللہ کا کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور حضور بھی علم غیب نہیں جانتے تھے۔ اعلان ہو گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا مگر اللہ۔ بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو گناہوں سے، زنا سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف لانے کے لیے ان کے نکاح کراتا ہوں، رشتے کراتا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ بالکل اللہ آپ کو اخلاص عطا فرمائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا، پھر میں دیکھوں نا تم کتنا مخلص ہو۔ ہم لوگوں کے نکاح کرا رہا ہے بھی، میرے ساتھ کیا فائدہ ہوا؟ مخالفوں سے بچنے کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کرے۔ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے قرآن کی جو آیت ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، یہ پڑھا کرے۔ اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں،
ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.